کینگرو کا گوشت حلال یا حرام؟ کین مسلم ایٹ کینگرو میٹ؟ آج کل یہ بڑا چرچے میں چل رہا ہے۔ کینگرو ایک جانور ہے جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، زیادہ تر آسٹریلیا میں ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے نا کچھ علماء اور کچھ جو فرقے ہیں انہوں نے اس کو حلال کیا ہوا ہے کہ یہ جو کینگرو ہے یہ اسلام میں مسلم کینگرو کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو اور کچھ جو علماء ہیں انہوں نے اس کو بالکل منع کیا ہوا ہے۔ جیسے گھوڑے پہ بھی یہی چل رہا تھا کہ کچھ علماء مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے آج ہم پورا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا کہ کینگرو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ جی تو آپ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ترکی سے۔ جو کینگرو میٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کینگرو میٹ حلال، ترکیز ریلیجیس افیئرس ڈائریکٹوریٹ سیز۔ اب جو ریلیجیس افیئرس ہیں ترکی کا، انہوں نے جو ہے نا ان کی جو ریلیجیس افیئرس ڈائریکٹوریٹ ہے ترکی کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کینگرو جو ہے وہ جو ہے نا وہ حلال ہے۔ اب مسلم جو ہے وہ کینگرو نہیں کھاتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہہ کے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ جو کینگرو ہے کیونکہ یہ گھاس پھوس کھاتا ہے، اور اسلام میں کلیئر کہا ہوا ہے کہ جو بھی جانور جو ہے گھاس پھوس کھاتا ہے اس کو، جیسے وہاں پہ اس کا ہارس گھوڑے کا بھی گوشت حلال ہے، تو اسی طرح اسی پیٹرن کو لے کے ہوئے انہوں نے اب کینگرو کو بھی حلال کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کینگرو کو حلال ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے دیکھیں دا فتویٰ ڈسکرائبس، اس میں سارا بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہے۔ باقی جو وائلڈ کارنیورس ہیں وہ صحیح نہیں ہے، باقی یہ سارے جو کینگرو وغیرہ گھوڑے یہ سب حلال ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فتویٰ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس میں آ رہا ہے کہ ایک کوشچن ہے کہ مسلم ایٹ کینگرو میٹ، یہ کہہ رہے ہیں the land animals that have been clearly declared haram by Allah cannot be consumed۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آیت ہے انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے جس کا نام لیا ہوا ہے وہ بالکل کنزیوم نہیں کر سکتے، باقی ان کے علاوہ ہم کنزیوم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی۔ میں یہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب میں جلدی سے شروع والا پڑھ لیتا ہوں جو ضرورت میں ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے درندے نے پھاڑا ہوا ہو، اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اچھا ذبح کسی درندے نے مار لیا لیکن وہ زندہ تھا اور تم نے ذبح کر لیا، وہ جو ہے آپ پہ حلال ہے۔ تو یہ اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایٹنگ آف آل فینگ بیسٹ آف پرے، وہ اینڈ آل دا برڈس ہیونگ ٹیلنس، مطلب وہ سارے جانور جو جن کے بڑے دانت ہیں اور جو شکار کرتے ہیں وہ، اور جن کے جو بڑے پنجے ہیں، جن پنچھیوں کے پنجے ہیں وہ جو ہے ٹلونس ہیں، تو وہ بھی حرام ہیں۔ مطلب بڑے دانتوں والے اور یہ شکاری جو ہے یہ سارے درندے جسے ہم کہتے ہیں وہ حرام ہیں، اور باقی سارے حلال ہیں۔ اب صحیح مسلم کے یہ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی نمبر یہاں پہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں likewise it is not permissible to consume the meat of domestic donkey, mules and horses۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک جو ڈونکی ہے، خچر ہیں اور ڈومیسٹک ہارسز وہ جو ہے نا پرمیسیبل نہیں ہے، کیونکہ خالد بن ولید، اب یہ تھوڑے یہ جو فتویٰ ہے یہ کیونکہ دارالفتہ یو کے کا ہے، لندن کا ہے، تو یہ گھوڑے کو اور اس کو نہیں مانتے، تو یہ یہاں پہ یہ حدیث دے رہے ہیں کہ خالد بن ولید والی حدیث، اس میں یہ لکھا ہے میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا انہوں نے فلیش آف ہارسز میول اینڈ ڈونکی، کے گوشت جو ہے خچر کا، گھوڑے کا اور گدھے کا منع کیا۔ یا بھی سنن نسائی میں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر جو ہے نا حدیث کی 432۔ تو دا حنفی جورسٹ امام مسولی اسٹیٹ دیٹ، اب یہ اس نے حنفی والوں کا یہ جو ہے وہ ایک فتویٰ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تھنگس آر کنسیڈر لا انلیس there is evidence to establish۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ therefore unless there is a text to prohibit a certain land animal، بتایا گیا ہے کہ certain land animal جو ہے نا ان کے بارے میں the general rule is that، جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ land animals have flowing blood، ان کا جو ایسا جو land animal ہیں جن کی جو blood ہے وہ flowing ہے، اور وہ گھاس پہ
دے سروائیو آن گراس اینڈ لیوز, وہ گھاس اور پتوں پہ وہ جو ہے نا, اینڈ ڈو ناٹ پرے آن ادرس, اور کسی دوسرے اینیمل کو نہیں مارتے, آر حلال ٹو کنزیوم, وہ کہتے ہیں کنزیوم ہے. بسائڈز آن دس اٹ کین بی سیڈ اٹ از پرمیسیبل ٹو کنزیوم کینگرو میٹ, یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل اگر اس کو دیکھا جائے تو کینگرو میٹ جو ہے وہ حلال ہے. تو یہ آپ ریفرنس یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ دارالاتفاق برنگھم, مطلب یہ لنڈن کا ہے. تو انہوں نے یہ پورا ایک دے دیا ہے کہ کینگرو کا میٹ جو ہے یہ اپنا حلال ہے. بالکل اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے, فتویٰ نمبر 87429, یہ ساری نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کوشچن ہے از کینگرو میٹ حلال, یہ کہہ رہے ہیں eating the meat of animals is lawful unless there is evidence prohibiting it, since kangaroo is not from the cat family and does not aggress with its teeth, and since it eats plants and grass then it is lawful to. مطلب وہی بات ہو گئی کہ کیونکہ یہ نہ شکار کرتا ہے نہ مارتا ہے, گھاس پھوس کھاتا ہے, تو یہ حلال ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے حلال ہے. اس کے بعد ایک اور اس کینگرو حلال, یہ کہہ رہا ہے, یہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ کینگرو کیسے حلال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی, ٹھیک ہے. سورہ انعام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو مرنے والے ہیں یہاں پہ اس کو فالت کر رہے ہیں, تو حرام کیا گیا مردار, خون اور سور کا گوشت. یہ تینوں چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ آلسو سے اینڈ دا گریزنگ لائیو اسٹاک, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لائیو اسٹاک گریزنگ کرتی ہے, مطلب گریزنگ کا مطلب ہے چرنا, جو زمین پہ چرتے ہیں وہ سب حلال ہیں. اب اس کے بعد یہ دیکھ کے انہوں نے جو وہی سیم ایک صحیح مسلم والی جو حدیث اٹھائی ہے جو پچھلے والے نے اٹھائی تھی کہ جو بھی جو ہے نا وہ دانتوں سے شکار کرے اور پنجوں سے, وہ حلال نہیں ہے. تو یہی سیم چیز ہے, انہوں نے بھی حلال کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ پھر دوسری ایک جگہ ہے, یہاں پہ اس کینگرو اینڈ کینگرو میٹ حلال, یہ بھی وہی چیز اسی پہ ہی اس کو حلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو بیسڈ آن آل ابو مینشنڈ رولز دا لینڈ اینیملز دیٹ ہیو فلوئنگ بلڈ سروائیو آن گراس اینڈ لیوز اینڈ ڈو ناٹ پرے آن ادر اینیملز آر حلال ٹو کنزیوم, therefore it can be said that it is permissible to consume kangaroo meat. اب یہ کہہ رہے ہیں کینگرو میٹ کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو کینگرو کی جو ہے نا وہ گوشت کے فیور میں فتویٰ دے رہے ہیں. اب ان کے جو اگینسٹ میں کچھ فتویٰ ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ دونوں چیزیں موجود ہیں دنیا میں, جن کو کھانا ہے ان کے لیے بھی فتویٰ ہے, جن کو نہیں کھانا ان کے لیے بھی فتویٰ ہے. اچھا, قرآن اور اللہ کہہ رہا ہے یہ الگ چیز ہو گئی. اب ان کے جو مطلب ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک فتویٰ ہے اس کینگرو میٹ حلال, یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فتویٰ نمبر یہ فلاں, دا میٹ آف کینگرو از حرام, دس از این ایٹیبل اینیمل, اٹ میٹ از ناٹ حلال. بس اس نے کہہ دیا کوئی حلال نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند انڈیا, اچھا پاکستانی جو دیوبند ہے وہ مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے, جبکہ دارالعلوم دیوبند انڈیا جہاں سے یہ دارالعلوم دیوبندی شروع ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حلال نہیں ہے, کلیئر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور فتویٰ ہے, یہ العالمینیا کا کوئی بنوریا کا کوئی فتویٰ ہے. یہ بھی وہی کہ although nature wise kangaroo is a tender animal yet in addition to being wild it is an animal which hunts and eats with paws. یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے paws سے یہ جو ہے ہنٹ بھی کرتا ہے. Based on this it should have been considered to be haram, یہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے. However may contact other religious scholars as well as local scholars, یہ تو اس نے بھی حرام اس کو کیا ہوا ہے. اب ہم چلتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو حرام اور حلال کیوں کہہ رہے ہیں. اب جو قرآن میں یہاں پہ یہ چیز آئی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ان کے نام ہے, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ گریزنگ اینیمل, جس کو اللہ نے گریزنگ اینیمل کہا ہے, ان کے نام دیے ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو, اور یہ آپ نوٹ کر لیں. سورہ انعام کی 143, پہلے میں 43 پہ بات کروں گا, اس کے بعد 44 پہ. 43 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سورہ انعام 6 کی 143, اس میں کیا لکھا ہے, یہ 8 نر مادہ, وہ 2 بھیڑ 2 بکری, میں زیادہ نہیں, بھیڑ اور بکری یہ 2 آپ لکھ لیں. اس کے بعد بھیڑ اور بکری مطلب گوٹ اینڈ شیپ. اس کے بعد پھر آگے ہے 44 کنٹینیوٹی میں, اسی طرح 2 اونٹ اور 2 گائے, مطلب اونٹ اور گائے, مطلب یہ 4 چیزیں, بھیڑ بکری اونٹ گائے, 4 چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل 100% آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ کھاتی ہے, یہ جو ہے یہ کھاتے ہیں اپنا گریزنگ کرتے ہیں, لیکن یہ جگالی کرتے ہیں. ان کے سب کے اسٹمک 4 اسٹمک ہیں, وہ میں آپ کو اسٹمک بھی ابھی دکھاؤں گا. وہ ان کے اسٹمک کو دیکھتے ہوئے ان کو ہم جو ہے نا وہ گریزنگ اینیمل کہیں گے, لائیو اسٹاک اینیمل کہیں گے. ان کی کیٹیگری میں
کون کون سے اینیمل آتے ہیں کون نہیں آتے میں ابھی آپ کے سامنے اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ جو گریزنگ یہ جو ہے اس کے جو 4 کمپارٹمنٹ اسٹمک اس کو کہتے ہیں. یہ رومیننٹ ان کو کہا جاتا ہے. یہ جو 4 قرآن میں جن کے 4 کے ذکر ہیں ان کو رومیننٹ اینیمل کہا جاتا ہے. ان کے جو اسٹمک ہوتے ہیں وہ 4 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ان کے نام یہ دیکھیں دا رومن ریکٹیکولم اوماسم اس کے بعد ایبوماسم. اچھا یہ سارے ان کے ہیں. یہ 4 ان کے جو ہے اسٹمک ہیں. جن بھی اینیملز کا نام ذکر ہے وہ سارے یہ رومیننٹ ہیں. رومیننٹ کا مطلب ہوتا ہے جگالی کرتے ہیں پھر جا کے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے ان کے اسٹمک میں. چاروں کمپوننٹ میں وہ سارے سسٹم چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد جا کے ان کا ڈائجسٹو سسٹم چلتا ہے. یہ اس میں ہرن بھی آ جاتا ہے, اس میں جراف بھی آ جاتے ہیں, اس میں جو نیل گائے بھی آ جاتی ہے, اس میں مارخور بھی آ جاتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے قسم جو ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو یہ ڈومیسٹک اینیمل وائلڈ اینیمل ہرن بھی آ جاتا ہے. یہ سارے جو ہے یہ اس میں اسٹمک کے آ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل اسٹمک ہے. جیسے انسان ہے یہ سنگل اسٹمک ہے. یہ ریبٹ بھی سنگل ہے. کینگرو بھی سنگل اسٹمک ہے. کینگرو کا سنگل یا یہ سمجھیں کہ ڈبل, اس میں 2 پارٹ ہیں. وہ جو ہے نا اس میں یہ نہیں سمجھیں کہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہی 4 پارٹ ہیں اس کے بعد پھر سیم سسٹم سے وہ چل رہے ہیں. ان کو ہوف بھی نہیں ہے. ان کے یہاں اور کوئی جو اس کی مشابہت اگر ہم اس کو ملائیں اب اپنے جو بھی 4 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی بھیڑ بکری اونٹ اور گائے یا بھینس, اب ان کے ساتھ اگر ان کے اسٹمک کو ملاتے ہیں تو یہ بالکل نہیں ملتا. تو یہ جگالی والا اینیمل ہے ہی نہیں. جب جگالی والا اینیمل ہے نہیں یا یہ جو ہے نا ان کا سسٹم بالکل اس سے مختلف ہے تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہلال ہے. تو ہم اس کو 100% یہ جو اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے جو سسٹم جگالی کا سسٹم ہے یہ گریزنگ کرتے ہیں. گریزنگ تو گھوڑا بھی کرتا ہے, گریزنگ گدھا بھی کرتا ہے, یہ گریزنگ سور بھی کرتا ہے. خیر سور کا تو نام لکھا ہوا ہے. گریزنگ اور بھی بہت سارے اینیمل ہیں جو گریزنگ کرتے ہیں. ایکچولی جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ اینیملز جو قرآن میں مینشن کیے ہوئے ہیں اسی طرح کے اینیملز اب ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو یہ سمجھیں کہ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ سیم ہونا چاہیے. اب ان چاروں کے کیریکٹرسٹک ڈائجیشن سسٹم میں اگر دیکھا جائے تو وہ 4 ہی سیم ہے, 4 ہی رومیننٹ ہیں, 4 ہی جگالی والے. جب ان کو دیکھا جائے گا کینگرو کو دیکھا جائے تو کینگرو بالکل اس سے مختلف ہے اور کینگرو ایسا جانور ہی نہیں ہے اسلام میں جسے کھایا جائے. میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ان سب کے ساتھ جو یہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں. جیسے یہ دارالعلوم دیوبند والے بھی حرام کہہ رہے ہیں اور یہ دارالاتفاق جامعہ بنوریا والے بھی اس کو حرام کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرا 2-3 جگہوں پہ اس کو حرام کیا گیا ہے. تو میں ان کو جو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ حلال ہے تو آپ کھائے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس سے دور رہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.